السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الممتحنہ پارٹ 2 آیت نمبر 11 سے آخر تک۔ آیت نمبر 10 کی تھوڑی سی تفسیر میں آپ کو سمجھا دوں تھوڑا سا کہ یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ میثاق مدینہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تھیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کچھ یوں تھیں اور یہ مشرکین نے سیٹ کی تھیں صلح حدیبیہ کی شرائط، اور وہ کیا تھیں کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا تو مدینہ والے اسے واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آئے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ انصاف پہ مبنی نہیں تھی شرط، لیکن مصلحتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا باقی شرائط کے ساتھ۔ تو جب یہ عورتیں وہاں سے یہاں آئیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کانٹریکٹ میں الرجال کا لفظ تھا، تو اس میں یہ عورتیں تھیں نہیں شامل۔ تو الرجال جو ہے وہ ایک مردوں کے لیے آتا ہے، اور ویسے تو رجال کا مطلب عموماً ہوتا ہے کہ جب کوئی یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس میں کہا گیا کہ عورتوں کو واپس نہیں کریں، کیونکہ عورتیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ویسے ہی پروٹیکشن ان کو چاہیے ہوتی ہے، اور اگر وہ آ گئی ہیں تو پھر اب ان کو واپس نہ کیا جائے۔ مردوں میں تو پھر تھوڑا سا ایک اسٹیمنا ہوتا ہے نا، عورتوں میں اتنا نہیں ہوتا، تو عورتوں کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر روک لیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں، تو پھر ہجرت کرنے والیاں تو امتحان لو ان کا، تو پھر ان کو تھوڑا سا چیک کر لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو ہے وہ اسپائی ہوں، یعنی وہ جاسوس بن کر آ رہی ہوں، یا پھر جو ہے وہ ان کا کوئی فساد کرنے کا ارادہ ہو اور ان کا ایمان صحیح نہ ہو۔ تو بیسیکلی سطحی سا ایمان تو تم چیک کر سکتے ہو نا اوپر سے، کیونکہ اصل میں تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل تو اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے حال۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ اعلم بایمانکم، اللہ ان کے ایمان بایمانہن، ان کے ایمان کو جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں اتنی تسلی ہو جائے کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو پھر تم انہیں نہ لوٹاؤ، انہیں واپس نہیں کرو کفار کی طرف، کیونکہ یہ حلال نہیں ہے ان کے لیے، اور وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان ہو گئی تو اب مشرک سے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ وآتوہن، اب جو ہے مہر کا جو ہے کہ اب ان کو اپنے پاس اگر رکھنا ہے تو اب کیا کرو کہ ان کفار کو جو انہوں نے مہر دیا ہے نا وہ واپس کر دو، تاکہ ان کو تھوڑی تسلی ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اب تم اب ترغیب دی جا رہی ہے کہ انہیں بے سہارا نہیں چھوڑو، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ اب مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرو، اور ان کو ان کی مہر دے کے پراپر عزت کے ساتھ، مطلب کہ وہ ہجرت کر کے آئیں ہیں، انہیں پراپر عزت کے ساتھ ان کا مہر دے کر ان کو اپنے نکاح میں لے لو۔ اور اگر اب یہاں پر کہا گیا کہ اگر یہاں سے کوئی عورت ہیں جو کہ کافر ہی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، تو ان کو پھر کافروں کے حوالے کر دو، وہاں بھیج دو، اور ان لوگوں سے جو ہے وہ طلب کر لو۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم آ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کافر تو نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، ظاہر ہے احکامات بھی نہیں مانتے تھے اللہ کے، تو یہ مسلمانوں کو ایک آئیڈیالوجی دی جا رہی ہے، ایک احکامات حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِن، پھر اگر رہ جائے تم سے کوئی چیز، شیئن کوئی چیز، من ازواجکم تمہاری بیویوں کی، للکفاری طرف کفار کے، یعنی کہ کافر نے نہیں دیا مہر، تو اب کیا ہوگا؟ تو فَعَاقَبْتُم، پھر باری آئے تمہاری، عین قاف با عقبہ، یعنی عقبہ جو ہے وہ بیسیکلی پیچھے آنے کو کہتے ہیں، عقبہ پیچھے، یعنی کہ پلٹتا ہے نا باری چکر، تو بیسیکلی اب تمہاری باری آئے تو کیا ہوا کہ یعنی کہ تمہاری باری آئے تو دو الذین، ان لوگوں کو، ذہبت چلی گئیں، ازواجہن بیویاں جن کی، مثلو مانند اس کے جو، انفقوا انہوں نے خرچ کیا۔ ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے، چلی گئی، جن کی بیویاں یہاں مسلمانوں کے پاس سے چلی گئی ہیں اور ان کو مہر نہیں ملے واپس، ان آدمیوں کو مہر نہیں ملے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ تو جو کفار سے مال غنیمت تمہیں ملا ہے، تمہاری باری آئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ تمہیں جو مال غنیمت ملے تو پھر دو ان لوگوں کو، ذہبت چلی گئیں بیویاں جن کی، یعنی کہ
جو مال غنیمت ملے گا اس میں سے پہلے ان لوگوں کا حصہ نکلے گا جن لوگوں کو مہر واپس نہیں ملے اور ان کی بیویاں کفار کے پاس چلی گئیں، تو ان لوگوں کو پہلے مہر کی رقم واپس کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جب جاءک آئیں آپ کے پاس المؤمنات مومن عورتیں، یبایعنک وہ بیعت کریں آپ سے، یبایعنہ تھا، یہ یبایعنہ جو ہے یفعینہ کے وزن پہ ہے، یفعلنہ کے وزن پہ ہے، اور یہ ہے مؤنث کا صیغہ، تو وہ بیعت کریں آپ سے علی اس بات پر ان کے لا یشرکنا نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی۔ یہ دیکھیں نون اس طرح سے جو آتا ہے نا، اکنا النا، یہ جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم فعل پڑھیں گے تو پھر اس کو آپ زیادہ اچھے سے سمجھیں گے۔ باللہ ساتھ اللہ کے، شیئن کسی چیز کو، یعنی سب سے پہلا جو بیعت ہے وہ کیا ہے کہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ دوسرا ولا یسرقنا، اور نہ وہ چوری کریں گی، یسرقنا سین را قاف، قرآن میں آتا ہے والسارق والسارقۃ، یعنی سارق مرد چور اور سارقۃ عورت چور، اور اس میں کیا اس چوری نہیں کریں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، اب یہ کیونکہ باہر سے آ رہی تھیں عورتیں اور ان کی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، یہ ابھی اسلامی ریاست میں داخل ہو رہی تھی، تو اس لیے بھی ان کو ان سے یہ بیعت لی جا رہی تھی کہ تم فساد نہیں کرو گی۔ پہلے تو ان کا ایمان چیک کرنے کا کہا گیا، پھر اس کے بعد ان سے یہ بیعت لی گئی، وعدہ لیا گیا کہ چوری نہیں کرو گی۔ ولا یزنینا، اور نہ تم زنا کرو گی، کہ معاشرے میں کوئی بھی جو ہے وہ خرابی پیدا ہو اسلامی معاشرے میں۔ ولا، اور نہ، یقتلن اولادہن، یہ جو سب سے بڑا کام ہے نا، اور یہ بہت خطرناک کام ہے کہ اس کو کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، یہ ساری آپس میں جو ہے نا وہ ہیں، کنیکٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں ایمان باللہ، اگر ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یوم الآخرت بھی کمزور ہوتا ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ چوری بھی کرتا ہے۔ پھر اور جب جو ہے وہ اب چوری بھی ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، جب وہ چھوٹا گناہ کرتا ہے تو انسان بڑا گناہ پر بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے، پھر ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ، زنا کے نتیجے میں جو اولاد ٹھہر جاتی ہے اس کو انسان گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، اور یہ صرف زنا کے نتیجے میں اولاد جو ہے وہ قتل نہیں کی جاتی، بلکہ اچھے بھلے شادی شدہ لوگ بھی جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے ولا، اور نہ، یأتینا وہ آئیں گی، بہتان کسی بہتان کو، یفترینہ وہ گھڑ لیں جسے، یہ جو افطرا ہم نے پڑھا ہے نا، افطرا یہ وہی والا ورڈ ہے، یفترینہ اس کا مؤنث ورژن ہے یفترینہ، وہ گھڑ لیں گی اسے، جو بینہ درمیان ایدیہن، یہ بھی دیکھیں ایدیہن اپنے ہاتھوں سے، یہ بھی مؤنث میں دیکھیں سارے نون غنہ آ رہے ہیں، نون شد آ رہے ہیں، وارجلہن اور اپنے پاؤں سے، یہ رجل دیکھیں جو مرد کے لیے آتا ہے وہ آتا ہے رجل جیم پہ پیش، اور پاؤں کے لیے آتا ہے رجل، جیم پر زیر اور را پہ بھی زیر، رجل صحیح ہے۔ تو رجل جو ہے وہ پاؤں کو کہتے ہیں، اور رجل جو ہے وہ آدمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آدمی کی جمع ہے رجال۔ پھر ہے یعنی کہ یہ تو وہ بہتان کی بات ہو رہی ہے کہ
کیونکہ خواتین کی ہی موسٹلی عادت ہوتی ہے نا دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، کوئی چھوٹی سی بات دیکھ لینا اور اس کا رائی کا پہاڑ بنا دینا، اور کوئی چھوٹا سا کوئی بھی چھوٹی سی بات کر کے اور پھر کسی کے اوپر بہت سخت، اور یہ بہتان جو ہے نا کیریکٹر کے اوپر جو بات ہوتی ہے نا بیسیکلی یہ وہ ہے، اور یہ بہت عام ہوتی ہے، آرام سے جو ہے وہ کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے، یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اور اسلامی ریاست میں تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے اور آپ کسی کے اوپر ایسا بہتان لگا رہے ہیں تو آپ کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور تو اب یہاں ابھی تو نہیں مارے جاتے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی ریاست صرف نام کی ہے، یہاں پہ وہ قوانین تو ہے نہیں، تو اگر دنیا میں نہیں مارے جا رہے تو پھر آخرت کے لیے بچائے جا رہے ہیں۔ ولا اور نہ یعصینہ کا وہ نافرمانی کریں گی آپ کی، یہ عین صاد یا عصا سے ہے، فعصا فی معروفن کسی معروف بات میں، فبایعہن تو بیعت کر لیجئے ان سے، واستغفر اور بخشش مانگے لہن ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سارے میں نے روٹ ورڈز آپ کو یہاں پر بتا دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا نہ تم دوست بناؤ قوماً ایسی قوم کو، غضب ناراض ہوا اللہ علیہم جن پر۔ اب یہاں پہ بہت اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غضب اللہ علیہم کون لوگ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں مغضوب علیہم، اور سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے اتنی مرتبہ پڑھا کہ فباءوا بغضب علی غضب، اور وباءوا بغضب من اللہ۔ یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل، اور یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہودی۔ تو یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ پیچھے جو ہے وہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو، نان مسلمس کو اپنا دوست مت بناؤ، اور یہاں پر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ قد تحقیق یئسوا وہ مایوس ہو گئے، من الآخرتی آخرت سے، یئسوا حمزہ یا حمزہ سین، یئس کا معنی ہوتا ہے سخت مایوس، من الآخرتی آخرت سے، یعنی کہ انہیں آخرت کا سے بالکل ہی مایوسی ہے، ان کو کوئی وہ نہیں ہے۔ اب اپنے آخرت کے بارے میں یہ تو پتہ ہے کہ آخرت ہے، لیکن اور اپنے اعمال کے حساب سے وہ بالکل ہی مایوس ہیں۔ یعنی منہ سے تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھا ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو تم پھر تمنا کرو موت کی، تو یہ تو ہرگز بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، کیونکہ ان کے اعمال جیسے ہیں، تو ان کی دنیا پرستی بہت زیادہ ہے، ان کو دنیا زیادہ عزیز ہے، تو یہ آخرت سے ایک طرح سے مایوس ہیں، یعنی کہ ان کو توقع نہیں ہے اس طرح سے۔ اگر توقع ہوتی کہ واقعی آخرت آنے والی ہے تو پھر ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے نا۔ کما جیسا کہ یئسا مایوس ہو گئے الکفار کفار، من اصحاب القبور قبروں والوں سے، اور کافرین کا اعتراض آپ پورے قرآن میں پڑھیں گے کہ جب ہم گل کر مٹی ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہی بات وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی کافرین جو ہے وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ جو ہے وہ قبر والے اٹھیں گے، یعنی کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک ہی بات ہے ویسے تو آخرت کے اوپر ہی۔ اسی طرح یہ جو یہود ہیں یہ بھی اسی طرح سے مایوس ہیں، اور کہ آخرت آئے گی، یعنی کہ توقع نہیں رکھتے، امید ہی نہیں ہے ان کو، اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غضب اللہ علیہم ہے، ان کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ جس بات سے شروع ہوئی تھی نا سورت، اسی بات پہ ختم ہوئی ہے، اور پچھلی والی جو سورت تھی ہماری سورۃ المصبحات والی، یہ سورۃ الحشر، یہ بھی جو ہے ہماری جہاں سے تسبیح سے شروع ہوئی تھی تسبیح پر ہی اینڈ ہوئی۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔